اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 سے 129 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد احکامات کو ترجمے کے ساتھ مختصراً بیان کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے مگر بشارت۔ پیچھے ہم غزوہ بدر کا ذکر کر رہے تھے، تو اسی سلسلے کو یہاں پہ بھی آگے بیان کر دیا گیا ہے کہ اس غزوہ بدر میں جو فرشتے نازل کیے تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو 5000 نازل کیے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بنائی تھی ان لوگوں کے لیے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ اس لیے تھا کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہیں اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا اطمینان یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑا اطمینان تمہارے لیے کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہ غالب بھی ہے، غالب بھی کر دیتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے، یعنی انتہائی حکمت سے غالب کر دیتا ہے۔ اس قدر حکمت والا ہے کہ انتہائی پرسکون انداز میں مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کے زیادہ لوگ شہید بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دی۔ یہ اس کی حکمت ہے اور اس کا غلبہ ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لِيَقْطَعَ، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک جانب سے، یعنی ایک جانب سے جو ایک حصہ ہے نا کفار کا، اس کو کاٹ کے سائڈ پہ پھینک دے۔ یعنی بہت زیادہ لوگ اس وقت غزوہ بدر میں کافروں کے شہید ہو گئے تھے اور مارے گئے تھے، مسلمانوں کے شہید ہوئے، کافروں کے مارے گئے تھے۔ من الذین کفروا، یعنی کافروں کے بہت زیادہ لوگ اس وقت جو ہے وہ مار دیے گئے، جہنم واصل کر دیے گئے۔ او یکبتہم، یا وہ ان کو ذلیل کر دے، یعنی جو کافر ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے ناخن کاٹ دیے، یعنی اس طرح مسلمانوں نے ان کو جیسے جیسے ہوا ان کو مارا، کافروں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹے، رسوا ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جو کافر ہیں وہ کیونکہ ان کو شکست ہو گئی تھی، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اس معاملے میں آپ کے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فرشتے نازل کیے ہیں یہ میں نے اپنی جناب سے، اپنے پاس سے نازل کیے ہیں، آپ نے دعا کی تھی صرف، ٹھیک ہے، نازل میں نے خود کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے حکم سے یہ فرشتے نازل کیے ہیں۔ او یتوب علیہم، یا وہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ مہربانی کر دیتا ہے، یا پھر ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان کی طرف اپنا رحم و کرم کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا
اپنا ہی یعنی کہ نقطہ نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی اس میں جو ہے وہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر چاہوں نا تو ان کو میں معاف کر دوں، اور اگر میں نہیں چاہتا تو ان کو عذاب دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں ان کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو ان کو عذاب دے سکتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکالا ہے، تو اس وجہ سے ان کو عذاب تو دینا بنتا ہے نا۔ تو جس کو میں چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں میں عذاب دے دوں، یہ میری ثواب دیدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین یعنی کہ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے نا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ یغفر لمن یشاء، یہ کس لیے کہا ہے اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے میں چاہتا ہوں نا معاف کر دیتا ہوں، یعنی کہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسے معاف کر دیتے ہیں، سوائے شرک کے۔ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، یہ واحد گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ باقی کوئی بھی کتنا بڑا گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے دیں گے، وہ کتنا بڑا نیکوکار ہے، اس کے دل میں تھوڑی سی کھوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، اپنا کرم و رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کرم و رحم میں، اور جن لوگوں پر اس نے اپنی رحمت کی اور جن لوگوں پر وہ اپنا کرم فرمائے گا ان میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔